غیر مسلم بھی سوال کر سکتے. اچھا مسجد حرام تو شروع ہوئی تو مسجد اچھا نبی پاک علیہ السلام ساری ساری رات عبادت کرتے ہیں. جس رات معراج دی سی چادر تان کے سو گئے. اللہ فرمایا پیارے جبریل جا اج محبوب لے کے آسمانہ تے لے کے بعض واعظین یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے آ کے جبریل نے قدم چومے. یہ نبی پاک علیہ السلام کی شان لیکن چونکہ معتبر کتاباں تو نہیں ملتی جی اسی بیان کریے کہ مناسب نہیں. اس واسطے کہ سانو تے 50 بندے سوال کرنا اسی تے گل اسی کچے تھان پیر کبھی رکھے نہیں جتھے رکھ دیتا ہے پھر اتوں اٹھنا. اسی کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ جبریل آئے تسی نہ منو پتہ نہیں قدم چومے کہ نہیں چومے پر انہاں تے منو کہ جبریل آئے تے براق نال لے کے آئے. اے تے منو کہ نہیں اے تے منو پے کہ نہیں منو گے تے کنوں پڑھ کے منا لواں گے. آؤ تے کوئی توجہ کرنا نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ جبریل آ گئے نال براق لے کے آئے تے عرض کی جبریل عرض کی حضرت جبریل آکے اٹھو طرف دا پیام آیا عرض کی حضرت جبریل آکے اٹھو طرف دا پیام آیا. سواری لیا کا جی برا آیا سواری لیا کا جی برا آیا تے واقع پڑھن لئی غلام آیا. سواری لیا کا جی برا آیا تے واقع پڑھن لئی غلام آیا. جبریل نال کی لے کے آئے برا براق کی تو نکلا ہے برق. برق مانا کی اے بجلی اے بجلی اے جی کا پتہ نہیں لگتا جب مرضی چل جائے. یہ پوچھو سائنسدانوں کی رفتار کی نہیں ہے. ایک سیکنڈ کے اندر غالباً 80,000 میل یا کم و بیش 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار ہے بجلی کی. ایسی کا پتہ نہیں لگتا جب مرضی آئے جب مرضی چل جائے. یہ ہے برق. کثرت لفظ دلالت علی کثرت المعنی لفظوں کا اضافہ ہو جائے حرفوں کا اضافہ ہو جائے تو معنی بھی اضافہ ہو جاتا ہے. جی ایک ہوں عالم ایک ہوں علامہ بہت عالم. اسی طرح ایک ہوں برق. برق میں نہ بجلی تے براق بجلی کا بھی پیو. براق لفظاں جاتی آ گئی. بعد میرے بھراواں نبی علیہ السلام کے بھرا بننا بڑا شوق تے نبی علیہ السلام تے براق تے سوار ہو گئے کہ تو انہوں برق نو ہاتھ لا کے مار نبی علیہ السلام براق کے اوپر بیٹھ گئے تے تو انہوں ٹیسٹ تو بغیر ذرا برق نو ہاتھ لا کے مار تے پھر سڑنا مناظرہ کرنے کی لوڑ کوئی نہیں آپ اسرائیل میں آ جائے. میرے بھی توجہ سے کرتا جائیں نبی پاک علیہ السلام براق سے سوار ہو کر گئے. حضرت جبریل امین نے کیتا سونے سوار ہو جاؤ. اور نبی پاک علیہ السلام سوار ہو گئے. اٹھاؤ نا معتبر سیرت دیا کتاباں فرقان شریف وغیرہ دیگر حدیث دیا کتاباں اٹھاؤ جتنے جبریل نے قدم رکھنے سی اور جتنے نبی پاک علیہ السلام نے قدم رکھنے سی جبریل نے خود اس جگہ سے اپنے ہاتھ رکھے. جبریل نے نبی علیہ السلام کو سوار کروایا. بعض لوگ کہتے ہیں جی نبی پاک علیہ السلام شاگرد نے جبریل استاد ہے یا توجہ کرنا وہ جب میرا نبی شاگرد ہوں گا کہ کبھی بھی نبی پاک نے تو فرمایا استاد کا ادب کرو اور کبھی بھی جبریل جتنے میرے نبی نے قدم رکھنے سے جبریل ہاتھ نہ رکھ دے.
پتہ لگا جبریل میرے نبی دے استاد اے لوکی غلط مشہور کری پھرتے میرا نبی سوائے اپنے رب دے کسی دا شاگرد اللہ فرماندا الرحمن علم القرآن تانوں اللہ دے قرآن سے اعتبار نہیں اللہ فرماندا الرحمن علم القرآن میں رحمان نے کہا نبیاں ڈوریاں دے دے کے سونے میں قرآن یہ آدھے میں جبریل استاد اچھا بھی جبریل استاد بنا کے تانوں کی لگتا سوچنا نہیں گل یہاں لوگوں نے ہر گل وہ کرنی گھٹ اصا کرنی پہ میرے بھی توجہ کرتا جائے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سوار ہوئے تھی آجو نہیں بھی سارے بچے نبی پاک نے فرق کی ہے اے بجلی 1,86,000 میل سفر کر دی ایک سیکنڈ کے اندر تے براق بھی رفتار دا اندازہ لاؤ اور میرے بھی توجہ کرتا جائے ہوں چلتے چلتے نبی پاک علیہ السلام چاہ رہے ہیں ذرا تصور تے لے آؤ تھی موٹر سائیکل جاتے ہو نا موٹر سائیکل تیل ہوں اے بھائی صاحب ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ انہوں نے خوش رکھے تقریباً جمعے والے نے مینوں شیخ کلونی لیندے نے کہ غلام آباد جمعہ پڑھاؤ واسطے جانا تو لے کے بھی جاتے ہیں واپس بھی لے کے آنا یہاں کا شوق اللہ انہوں اجر دے میں موٹر سائیکل کے اتنے بیٹھا کئی بار ویکیا تیز رفتاری کے اندر سانوں نہیں پتا لگتا کہڑی چیز ہے بس شاہ شاہ کی آواز ہی سنتے ہیں حالانکہ موٹر سائیکل کی تو بہت زیادہ سپیڈ ہوگی سانو چیز نظر نہیں آتی پر قربان جاواں مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم براق سے بیٹھے براق سے بیٹھے نے چلتے چلتے فرماتے ہیں مرر تو بے قبر موسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکثیب الاحمر فاذا هو قائم یصلی فی قبرہ نبی پاک علیہ السلام براق سے سوار نے انہاں تیز براق جدی رفتار کا اندازہ کوئی نہیں پھر بھی فرماتے ہیں میں موسیٰ پیغمبر کی قبر سے کولوں نہیں گزریا کولوں نہیں پڑھتا مسلم شریف کی حدیث پڑھی جانا نسائی شریف بھی پڑھی جانا مشکا شریف بھی پڑھی جانا حدیث کتابیں جو پڑھی جانا حدیث صحیح نہ ہو پھر بھی ذمہ دار حدیث نہ ہو پھر بھی ذمہ دار کملی والے آقا فرماتے ہیں مرر تو بے قبر موسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکثیب الاحمر فاذا هو قائم یصلی فی قبرہ فرمایا معراج والی رات جب موسیٰ پیغمبر کی قبر سے کولوں سے گزریا میں دیکھا موسیٰ پیغمبر اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے جگہ ہے موسیٰ کریم اللہ رب نال ہم کلام اللہ نے اتنے بھی نفل پڑھو اتنے بھی نفل پڑھو اتنے تو ہجرت کر کے آنا ہے مختلف جگہ سے نفل پڑھ دے گئے یا توجہ کرنا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جتنے موسیٰ علیہ السلام ہم کلام رب نال ہوئے اتنے کیوں نفل پڑھے جتنے عیسیٰ علیہ السلام کی ہدایت پیدائش ہے اتنے کیوں نفل پڑھے جتنے مدینہ شریف ہے جتنے ہجرت کر کے آنا کیوں نفل پڑھے نبی تینوں مہینوں معراج والی راتی دسی جاندے نے اور لوگوں دوسرے لوگوں کے پیچھے نہیں لگنا یہاں پہ کیڑی جگہ کی نسبت اللہ کے پیارے نہ ہو جائے اتنے جانا شرک ہے اور نہیں شرک نہیں جس جگہ کی نسبت اللہ کے پیارے نہ ہو جائے اتنے سے میں کچھ نبر پہ پڑھتا بہت سی جانا اس جگہ سے جانا شرک نہیں بلکہ برکت ہے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ بعد لوگ تھی ایویں آتے جی یا رسول اللہ یا غوث الاعظم جڑا قبر وچ اپنا پاسا نہیں پرت سکتا وہ تواڈے پاسے کتوں پرتے پچھلے تو پچھلے سال نثار کلونی اندر ایک ہویا جلسہ اوتھے ایک مولوی نے تقریر کی کہنے لگا جڑا اپنا پاسا نہیں پرت سکتا وہ تواڈا کتوں پرتے گا اس تو 2-3 دن بعد امام المناظرین فخر اہل سنت قبلہ استاد محترم مناظر اسلام مولانا محمد سعید احمد صاحب کا خطاب ایک ریٹائر کرنل پتہ نہیں وہ اٹھ کے کھڑو گیا انہوں نے کہا مولوی صاحب پہلے اے سوال کا جواب جو پھر تقریر شروع کر کہ مولوی کہہ گیا کہ اپنے پاسے نہیں پرت سکتا وہ تواڈے کتوں پرتے گا تسی ایویں یا رسول اللہ یا غوث الاعظم دستگیر ایک ہی گرینگے استاد محترم نے فرمایا بھی گل ٹھیک ایڈیو نے گل غلط نہیں کی جہاں بندہ اپنا پاسا نہیں پرت سکتا قبر میں
وہ تھوڑے کتوں پرسے گا؟ ایک گل انہیں غلط نہیں کی، واقعی جڑا اپنا پاسا نہ پرت سکے وہ کسی کا بھی نہیں پرت سکتا، پر جڑا پرت لگے جڑا پرت لگے آنا یار مراج والی رات لوگ آدھے جا مراج میں چھڈو جا اپنا عقیدہ چھڈو، میں کہنا اللہ کی قسم دیانتداری کے نال واقعہ مراج پورا بیان کرو، وہ بیان کرو جڑا صحیح روایتاں چوں مل رہا ہے تے دوپہر دے سورج نالوں زیادہ تینوں مطلب کہ حق سنت و جماعت کی حقانیت نظر آئے گی۔ آدھے جی جی اپنا پاسا نہیں پرت سکتا کسی کا کیویں پرتے گا؟ اسی کہ واقعی گل ٹھیک ہے، جگہ پرت لے مدینے کا تاجدار اپنی مرضی نال تے بول رہے ہیں وہ ماں ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، اپنی مرضی نال یہ بولتے ہیں، جب بولتے ہیں اللہ بھی وہی نال بولتے ہیں۔ اس موضوع نے فرمایا مرام میں قبر موسیٰ لیلۃ اسریۃ عند الکثیر الاحمر فاذا هو قائم یصلی فی قبری، فرمایا میں معراج والی راتی جب موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے کولوں نہیں گزریا، میں دیکھا موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، قوم والے جب دفن کیتا کھڑیا نہیں سی کیتا، انہوں نے تے لکھایا سی اور پتہ لگا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی نے اللہ پاک کہنا ہے یہ چاند سے اٹھ کے کھڑے ہو جان قبر کے اندر، چاند سے رکوع چلے جان، چاند سے سجدے چلے جان، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی قسم 2500 سال بعد اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں، تے امام الانبیاء اج بھی 1400 سال بعد تیرا میرا درود پاک روزہ انور میں سن سکتے ہیں۔ اچھا نبی علیہ السلام سے تیز رفتاری باہر کوئی چیز نظر نہیں آئی کہ انہوں موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھتے ہیں قبر کے بیچ دیکھ قبر چ کوئی روشن دان تو نہیں لگا، تے جیڑا نبی ایڈی تیز رفتاری دے وچ موسیٰ پیغمبر نو قبر وچ نماز پڑھدے ویکھ سکدا ہے کہ او نبی جدوں اپنی روضہ انور دے وچ جلوہ گر ہوئے تے آرام نال جلوہ گر ہوئے تے او قبروں باہر نہیں گیا۔ سوچنا دی گل میرے بھی توجہ کرنا پتہ لگا تے موسیٰ پیغمبر جی اپنی قبر وچ زندہ نے تے نبی پاک علیہ السلام بطری کے اولاد زندہ نے۔ یہ مولوی کئی حدیث بیان ہی نہیں کرتے دوسرے کہ جی بیان کرتے نال تعویل کرتے آدھے نہیں ویسے نبی قبر کی زندہ نہیں ہوئے، نعوذ باللہ مر کے مٹی مل گیا عقیدہ وہی ہے نا۔ یہ جڑا سی نا موسیٰ علیہ السلام زندہ کیتے یہ معجزہ تن اللہ دسنا چاہتا سی، ویسے نبی زندہ نہیں ہوئے، صرف موسیٰ علیہ السلام زندہ کیتے معجزہ تن۔ یہ طویلہ کرتے ہیں کہ میں کہنا ہو گیا چلو موسیٰ علیہ السلام سے معجزہ تن سی تے مسجد اقصی کی مسجد اقصی کی اتنے تو موسیٰ علیہ السلام معجزہ تن زندہ نماز پڑھتے تھے، مسجد اقصی سارے پہنچے ہوئے۔ میرے بھی توجہ کرنا مسجد اقصی ایک عجیب نظارہ آیا۔ اچھا میں پہلے عرض کیا سی کہ روایتی واقعہ میں نہیں سنا، شاید کوئی آخر بھی وہ ایج نہیں ہوئے، آ بھی گل نہیں کی، آ بھی نہیں کی، میں صرف نا گلاں چن چن کے تمہیں سنا۔ حضرت موسیٰ نے دو توجہ کرتا گئی آتے نہیں جو کہ معجزہ کر دیندا سی، میں کہنا آ نظر اگے چل۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام جب معراج والی راتی چلتے گئے چلدے مسجد اقصی پہنچے، مسجد اقصی دے پہنچے نہیں تے کچھ نبی اگے ودے شام والے نبی ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ایک نے 4-5 نبی کو شام والے نبی اگے ودے تے انہاں اگے ود کے عرض کیتا السلام علیک یا اولو، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا آخر۔ تفسیر ابن کثیر پڑھی جانا، قاضی شوکانی کی تفسیر فتح القدیر پڑھی جانا، یا توجہ کرنا نواز سبحانی قسم کی ترجمان قرآن پڑھی جانا، اور توجہ بیٹھو دادا مولوی اشرف علی تھانوی کی نشر پڑھی جانا، دلائل النبوت پڑھی جانا، کتنے حوالے دے منن والا پڑھتے صحیح، ایک ہی والا کافی نہ منن والا واسطے آکے نو ایک نکتا کافی لوڑ نو بس کر دی پر بے اثر اثر نہیں کرتی شان نبی پر مردی۔
نظریہ آیا تے کہندا کچھ نہیں آیا. میرے بھی توجہ کرنا انہاں کتاباں دے حوالے پڑھی جانا تے ایک کتاباں بازار چوں ملدیاں نہیں. کبھی نیاب کتاب دا حوالہ نہیں پڑھیا, کبھی خیالی کتاب دا حوالہ نہیں پڑھیا. جنہ کتاباں دے نام لینا یہ ساری کتاباں ساری لائبریری وچ موجود نے. توجہ میں کردا جا یار انہاں ساریاں وچ لکھیا ہے کہ انہاں نبیوں نے سلام کیتا السلام علیک یا اول السلام علیک یا آخر السلام علیک یا حاشر. اے سب تو پہلے آن والے نبی جی سلام علیکم. سب تو آخر مبعوث ہونے والے نبی جی تھوڑے کو سلام ہو. لوگ سب آتے ہیں اجڑا سلام تھی پڑھتے جی یا کہہ کے یہ سلام چلیا. کدی آتے ہیں بریلیوں, کدی آتے ہیں لال پوروں چلیا. میں آنا نہیں یہ بریلیوں سے نہیں چلیا, یہ لال پوروں نہیں چلیا, یہ مسجد اقصی کو چلیا. لوگوں نے اسلام نہ پڑھیا کرو جی نکاح ٹوٹ جاتا ہے, ایمان حرکت میں چڑھ جاتا ہے. میاں توجہ کرنا اللہ کی قسم ہے یہ میری گل پلے بن رہا ہے. مولوی پوری تاج کو پوری سے رکھ کے آ کے اسلام پڑھیا نکاح ٹوٹ جاتا ہے گل نہیں مننی. اس واسطے کہ اسلام پڑھیا نکاح ٹوٹ جاتا اللہ کی قسم معراج والی رات نبی کبھی بھی نہ پڑھتے. یہ نبی اسلام پڑھیا وہ پتہ لگا لوگوں نے گلوں کے پیچھے نہ جاؤ. جی معراج نہیں مانتے جیسے پھر اسلام نہیں پڑھو یا اسلام پڑھنا شروع کر دو یا واقعہ معراج بیان کرنا چھوڑ دو یا واقعہ معراج بیان کر دو جیسے اسلام نہیں پڑھیا کرو. اندر چلو جی یہ تو ہو گیا, چلو جی پڑھی لیا نبیاں نے پڑھ لیا. معراج کے واقعے نے دسیا جڑا مولوی ہے آخے یہ درود بریلیوں چلیا ہے, یہ درود اسلام فیصلہ بادوں چلیا ہے, وہ مولوی جھوٹ بول رہا ہے. یہ ایسا سلام ہے جڑا نبیاں نے پڑھے. آندے چلو جی یہ تو ثابت ہو گیا تو تسی جانتے ہو الصلاۃ والسلام علیک یا یہ کتوں آ گیا؟ یہ تو نبیاں نے نہیں پڑھے, یہ صحابہ نے پڑھے. اٹھا کے لکھو نسیم الریاض جنہیں 354 والمنقول منهم يقولون في تحيته الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. اٹھا کے حلبیہ شریف حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں پوری نبی پاک علیہ السلام کے نال سے مدینے باہر چلا گیا. فرماتے ہیں میں کوئی درخت ایسا نہیں دیکھا, کوئی پتھر ایسا نہیں دیکھا جڑا نہ کہتا ہوئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. آندے چلو جی یہ تو پڑھ لیا آپ ایک اور نواں شروع کر لے مصطفیٰ جانے رحمت کے لاکھوں سے یہ کہڑے نبی نے پڑھیا ہے؟ یہ تو بدعت ہے نا. اسی کنے پائیا نہیں ہے بھی اس اسلام نے ترجمہ آندے نہیں جی یہ بدعت ہے. میں کہنا جی یہ بدعت ہے ایک اسلام تھوڑے مولوی بھی پڑھ دے. مولوی نور شہن کر چاکی کتاب کا نام ہی فضائل مصطفیٰ اندر ربا سلام ساڈا اونوں پہچاننا, ربا سلام ساڈا اونوں پہچاننا, جنت دا بوا جنے آ کے کلامنا کر کے سفارش سانو اے جنت لے جامنا, لکھاں درود نبی تائیں. مصطفیٰ جانے رحمت کے لاکھ نام سے یہ وچ فرق ہی ہے آپ جو مرضی کرو. بہرحال میرے دوست توجہ کرتے جانا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصی وچ پہنچے, نبیاں سلام کیتا, استقبال کیتا. ہوا فضا کے اندر رنگی ہونے ہواواں بدل گئی, فضاواں بدل گئی. نبی پاک علیہ السلام کی سواری آ رہی ہے, سواری چل رہی ہے مسجد اقصی وال, ادھر ہوا کی تبدیلی آ گئی, فضا بدل گئی, فضا کا رنگ بدل گیا, موسم بدل گیا, ہوا بھی بول دی ہے, فضا بھی بول دی ہے, اس وقت ہوا بھی کہہ رہی ہے, فضا بھی وہی کہہ رہی ہے کہ ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے.
سرکار کی سواری پہنچ سارے نبی موجود یا اللہ معراج کروانا سی چلو مسجد اقصی کی سیر کروا کے اتنے لے جانا اے سارے نبی اتنے پچھا اللہ نے سنیا دے عقیدے کو اور واضح کرنا سی یہ جہے کہنے نا معجزہ سن موسیٰ علیہ السلام زندہ سی کہ 1,26,000 کیوں زندہ ہو گئے کہ سارے ہی آئے اور پھر نبی علیہ السلام براق تھے نہیں تے موسیٰ علیہ السلام پھر اگے کھلو کے اسلام پڑھ رہے وہ قبر نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو اسلام بھی پڑھ رہے ہیں پھر 6ویں سماعت تے موسیٰ علیہ السلام پھر توجہ کرو یار اچھا ہوں سارے ہی نبی کھڑے نہیں پر اج کسی چ ہمت نہیں کہ جس لے دیکھو شریعت کا مسئلہ ہے امام کون بناؤ جڑا تواڈے وچ بہتر ہو اپنے افضل نو امام بناؤ یہ بھی ایک مسئلہ کرتے ہی جاواں شہروں کا پتہ نہیں شہروں بھی اتنا ہی پنڈاں خاص کر رواج لوگ جنہوں امام رکھتے ہیں امام نہیں سمجھتے اپنا کمی سمجھتے آدھے اسی تنخواہ نہیں دیں ساڈا کمی پھر آدھے مولوی جی دعا کرو گھر چوں پریشانیاں نہیں جانی کمی پیچھے نماز پڑھتا ہے تو نماز تین کی فائدہ دے نالے انہوں اپنا کمی سمجھتے ہیں نالے کے پیچھے نماز پڑھے اور جی پیچھے نماز پڑھتا ہے وہ تیرا سردار ہے جی سردار نہیں مانتا ہٹا کے سردار لگا اور علماء کی تقریر کی جاتی ہے جناب اگوں لوگ آتے لو جی مذہبی ذوق ختم ہو گیا علماء تیار نہیں ہو رہے علماء تیار کی ہونے نہیں کوئی شاید 12 سال لاؤں درس گھروں بیکار رہتا 12 سال لایا درس ہوں کی جی مسیت لبنی ہے کہ مسیت جانے ہیں اگے بابے رکھے نے چیک کرنے واسطے مولوی وہ بابا جی کو کلمہ صحیح نہیں ہوئی انہیں چیک اس مولوی کو کرنا جڑا 12 سال بچارا مدرسے پڑھ گیا یہ معیار ہے ساری قوم وہ ایک بندہ گل سنا سانو کہ ایک مسیت مولوی ٹکے کوئی نہ جڑا جائے کہ بابا جی رکھ لیے بابا نو سوال ایک کرے گیرل توڑے کی وہ سمجھے بھی گیرل کی بلا نہ چلو جی نہیں رکھنا اور آ گیا بھائی یہ بابا چیک کرے بابا یہ مولوی صاحب آئے نہیں آئے ہاں بھائی تو رہنا چاہنا ساری میں جاؤ گیرل توڑے کی وہ پتا نہیں وہ 5 سال ادھر ہی بابا جی نے اور کی ایک اور آیا انہیں کیا بھی گیرل توڑے کی انہوں نے کہا پتا تو مینوں کوئی نہیں رہنا بھی میں کوئی نہیں توں دس بھی گیرل توڑے کی اندر صراط الذین انعمت علیہم غیر یہ سوال یہ تذلیل ہے علماء اور اسی تذلیل کر کے خوش ہونے ہیں یہ ساری قوم کا حال ہے جہاں جنہ زیادہ لچا انہیں زیادہ عزت ہے پر میرے دوست توجہ کرنا یہ بھی کوئی گل نہیں پریشانی والی نہیں اٹھا کر ایک ترمذی شریف نبی پاک علیہ السلام کا فرمان پڑھ کے سناتا جاواں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا میرے متیو فرمایا ایک وقت آئے گا شریر لوگ کی لوگوں کے سردار بن جائیں گے شریفوں لوگوں کو غریب سمجھا جائے گا کہ جڑے پروکار ہوں گے شریفوں کو غریب سمجھا جائے گا کہ کمینے کو سردار سمجھا جائے گا کہ قبضے کنٹرول عورتوں کو دیتے جائیں گے فرمایا میرے متیو اس ٹائم تواڈے واسطے زمین کے اوپر والے حصے نال کرنے والا حصہ زیادہ چنگا ہوئے گا یعنی تواڈے واسطے وہ مر جانا بہتر وہ وقت آ چکا جڑا کوئی دین کی گل کرتا ہے کیوں گلاں کرتے ہیں کوئی داڑھی رکھ لے لوگ نے مولوی ہو گئے داڑھی کو مذاق کرتے ہیں پر میرے ویر توجہ کر داڑھی رکھنا نہ رکھنا ایک قسمت کی گل ہے پر کبھی داڑھی کو مذاق نہ کرنا کیونکہ سنت کی دی کملی والے جی سنت کو مذاق کرتا ہے اللہ کی قسم قیامت والے دن نے کہہ دیتا کہ یا اللہ میرا کچھ نہیں لگتا تو تینوں تے سنبھالے گا میرے بھی توجہ کرتا جی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے تو بہتر امام بنایا کرو ہوں مسجد اقصی کھچا کھچ بھری ہے سارے نبیوں نال 1,24,000 نبی یا کہوں گے سارے موجود ہیں پر اج مصلی خالی ہے کوئی مصلی سے نہیں کھلوندا مصلی سے وہ کھلوے گا جڑا سارے کو افضل ہوے اللہ
پہنچنا چاہتا سی اللہ تعالیٰ ویسے بھی معراج کروا سکتا سی پر معراج والی راتی 1,24,000 نبیاں نے بلا کے نبی پاک علیہ السلام نے بلا کے سارے کے سامنے ہوں سارے کھلوتے نے مسلے سے کوئی نہیں کھلوتا ہوں انتظار میں مسلے سے کون کھلوے بچہ ایک ساتھ پہنچے محمد پیارے کھڑے سن نبی انتظاری سارے کھڑے سن نبی انتظاری سارے فرمان آدم نے نبیان کیتا فرمان آدم نے نبیان کیتا سب ٹھیک کر لو امام آ گیا فرمان آدم نے نبیان کیتا سب ٹھیک کر لو امام آ گیا معراج والی راتی سارے نبی مقتدی نے میرا نبی مقتدا ہے میرا نبی امام ہے اللہ نے معراج والی راتی فیصلہ کر دیتا اور لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ میرا نبی سب تو آ کر آیا ہے کہ شاید کسی نبی کی شان زیادہ ہوئے اور کھڑے نے آدم علیہ السلام اور کھڑے نے عیسیٰ علیہ السلام اے سارے پہلے آنے والے کہ میرے نبی کے مقتدی نے میرا نبی بھاویں آ کر آیا پر ہے سارے کا نبی پاک علیہ السلام سارے امام نے امام کا ہوگا جا سارے تو افضل ہوئے ہوں مننا پائے گا آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے علم کنا دیتا اللہ فرماتا وہ علم آدم الاسماء کلھا ساریا چیزاں کے نام کا علم آدم علیہ السلام نے دے دیتا جب فرشتے نے آخیا فرشتوں دسو ان چیزوں کے نام دسو جو نہ دس سکے آدم علیہ السلام نے دس دیتے اللہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم سجدہ کرو گویا کہ سارے فرشتوں زیادہ علم آدم علیہ السلام بولتی ہے قربان لاوا بڑا علم آدم علیہ السلام کا فرشتوں نے جواب نہیں دیتا آدم علیہ السلام نے دے دیتا یہ چیزاں کے نام فرشتوں نے نہیں آئے آدم علیہ السلام نے دے دیتے آدم علیہ السلام نے دس دیتے بڑا علم ہے پر خدا کی قسم علم بڑا پر میرے نبی نالوں زیادہ نہیں کہ میرے نبی نالوں زیادہ ہوگا اج مسلے تے آدم علیہ السلام کھلوندے عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا کمال ہے مردے نو زندہ کرنا بڑا کمال ہے عیسیٰ علیہ السلام کا کوڑے نو ٹھیک کرنا بڑا کمال ہے عیسیٰ علیہ السلام کا یہ دسنا کہ کی کھا کے آئے ہو کی پی کے آئے ہو پر خدا دی قسم انہاں دا کمال بھی میرے نبی نالوں زیادہ نہیں کہ میرے نبی نالوں عیسیٰ علیہ السلام کلام وچ ود ہوندے کمال وچ ود ہوندے اج مسلے تے عیسیٰ علیہ السلام کھلوندے عیسیٰ آدم علیہ السلام مسلے تے نہیں کھڑے نوح علیہ السلام مسلے تے نہیں کھڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام مسلے تے نہیں کھڑے عیسیٰ علیہ السلام مسلے تے نہیں کھڑے سارے نبی موجود نے پر مسلے تے نہیں کھڑے اج امامت کروائی تے میرے کملی والے نے کیوں کہ سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ایسے اونچے سے اونچا ہمارا نبی حضرت اونچے سے اونچا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی اور خلق سے اولیاء سے رسول معراج والی راتی فیصلہ ہو گیا کہ خلق سے اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی نبی پاک علیہ السلام نے نماز پڑھائی سارے پیچھے پڑھی پتہ لگا سارے نبی کمال والے کوئی بھی کٹ نہیں پر جے میرے نبی نالوں ود کمال والا کوئی نہیں ہوتا مسلے پہ کھلو جانا پر سارے نبی پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ کے دس دیتا نہیں پاویں اسی بھی بڑی شان والے ہیں پر امام الانبیاء دی شان بڑا ہے نبی علیہ السلام نماز پڑھائی لوگ آدھے نے نبی زندہ نہیں آ نہیں سکتے جی آ نہیں سکتے تو مسجد اقصی کتوں آ گئے اور میاں یا معراج کا انکار کرو یا عقیدت ہو جائے
یہ سانو کہنا چاہیے الٹا سانو آتے نہیں. سارے نبی زندہ سارے پہنچے جی پر ایک نہیں پہنچے وہ ہے ہی نہیں. بھلا کون؟ قادیانی. کیونکہ نبی نہیں سی. مسجد اقصی وچ جڑا بھی نبی سی وہ باہر رہا، جڑا نہیں سی وہ اندر گیا. نبی امام ہے، نبی مقتدی نہیں، پر قادیانی نبی ہوندا تے نہیں اٹھ جا. میرے بھی توجہ کر، جن سچے نبی نے انہاں سارے نے میرے نبی کے پیچھے نماز پڑھی. پتہ لگا میرے نبی امام الانبیاء، امام لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ساڈے بھرا نہیں، ساڈے اتنے بھی گل کرتا جانا ساڈے بھرا نہیں. کلو مومن نکوا نہیں، سارے مومن بھائی بھائی. یہ پڑھ پڑھ کے جانے نبی بھی بھائی ہوئے نا، فرق یہ وڈے بھائی چھوٹے بھائی. میاں کلو مومن نکوا تم پڑھتے ہو پر کدی غور کرے. ایک بندہ کروا رہے جواب قاری صاحب تھوڑا نا کی قاری عبد الرحمان صاحب یہ نماز پڑھا رہے ہو، باہر یہاں کا بھائی کھڑا ہے. ایک بندہ پوچھتا کہ جماعت کون کراؤں گا، انہیں کہنا میرا بھائی کرا. یہ کہے گا میرا بھائی کرا دیا. انہیں بھی وضو کیتا، بھرا نہیں سکے. وضو کر کے ہوں نماز نہیں چل گیا. کی کہنا یہ نہیں کہے گا نا بھی 4 رکعت نماز فرض عشاء پیچھے بھائی جان کہے گا پیچھے اس جنہوں جماعت کے شامل نہیں سی رہو کی کہنا سی بھائی ہوں جماعت شامل ہو گیا. ہوں کی کہنا ہے پیچھے سماؤں دے کوئی جڑے نبی پاک نو بھرا کہنے نو میرے نبی کی جماعت شامل ہی نہیں. اور باہر نکلا کہ جڑا جماعت شامل ہے انہوں بھائی کہنے کا حق بنتا. کیونکہ قرآن نے آخیا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی مومنہ دے جانا تو نہیں زیادہ قریب ہے. تے جڑی بھی عورت میرے نبی دے نکاح وچ آ جائے او تے مومنہ دی ماں بن گئی. تو نہ پتائی میں کہ ماں ہے او قرآن کہندا ماں ہے. اور میرے بھی توجہ کرنا قرآن نو مان لا کیونکہ قرآن کرن تو کتاب نہیں. توجہ کرنا سارے نبیاں میرے نبی کے پیچھے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد نبیاں تقریراں کیتیاں. حضرت آدم علیہ السلام تقریر کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریر کی، سارے نبیاں تقریراں کیتیاں. حضرت امام الانبیاء تقریر کی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمام طریقہ اللہ واسطے اور جو اللہ دی شان ہے وجعلنی رحمت للعالمین. فرمایا میں رحمت للعالمین بنایا. نبی علیہ السلام نے جب تقریر کی فرمایا میں نے سب سے زیادہ شان دیتیاں. حضرت آیت نبی علیہ السلام بیٹھے، ابراہیم علیہ السلام اٹھے. فرمایا واقعی سب تو زیادہ فضیلت سارے زیادہ فضیلت اس محبوب دی ہے. ہوں نبی پاک علیہ السلام نے اگے سفر شروع کیتا. پہلا سمان سے گئے نبیاں نال ملاقات ہوئی، دوسرے سمان سے نبیاں نال ملاقات ہوئی، تیسرے چوتھے پنجویں چھویں ہر سمان سے نبیاں نال ملاقات ہوئی گئی. ہوں میرے دوست توجہ کرنا بالآخر اللہ پاک دی بارگاہ وچ پہنچ گئے. اللہ نال راز و نیاز دیاں گلاں ہوئیاں. حضرت شاہ عبدالعزیز سے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کچھ گلاں ایسیاں سن کہ جڑیاں نبی پاک علیہ السلام نے صرف خاصاں نوں دسن دی اجازت سی، عاماں نوں دسن دی اجازت نہیں سی. کچھ گلاں ایسیاں سن جڑیاں عاماں نوں بھی دسیاں جا سکتیاں سی اور کچھ گلاں ایسیاں نے جڑیاں دسن دی اجازت ہی کوئی نہیں. نبی پاک علیہ السلام کی ہم کلامی ہوئی. یہ گل عام مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ جب حاضر ہوئے اللہ نے فرمایا پیارے محبوب میرے واسطے کی تحفہ لے کے آیا. عرض کی التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی. اے میرے ویر توجہ کر یا نبی سلام علیکہ کہنے والے نو مشرک کہنے والے سوچو. اللہ فرمایا السلام علیک ایھا النبی یا نبی سلام علیہ. السلام علیکم ایھا النبی تے یا نبی سلام علیکم کوئی فرق نہیں، ایک کوئی مان. سوچنے والی گل ہے. یہ بھی نماز پڑھتے ابھی بھی پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ پڑھنی مجبورن پہ کیونکہ معراج والی رات کا کلام ہے.
تو نبی پاک علیہ السلام نے وہ کی جواب دیتا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، میرے بھی سلام ہوئے تو میری امت جنہیں بھی نیک لوگ نے سارے بھی سلام ہوئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے تے امت اسے بھی یاد رکھیا، یاد رکھے تو کرتا جا ایک کتنے شان والا محبوب ہے، کتنا امت کا نمکار رکھا ہے جب دنیا سے تشریف لائے کہ آؤ گے سجدے پہ کے امت نو یاد کیتا، کارن گئے تھے امت نو یاد کیتا، اسمانہ سے گئے تھے امت نو یاد کیتا، قبر انور وچ گئے کہ حضرت قسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے مدارج النبوت پڑھی جانا، فرماندے نے جب نبی پاک علیہ السلام نے قبر انور وچ دفن کیتا، بند مبارک کھولے تے فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام دے ہونٹ مبارک کھل رہے نے، اسا کن کریم کیتے تے آواز آندی سی رب حبل امتی رب حبل امتی، بالکل صحیح نبی دنیا سے تشریف لے امت کو یاد کر، نبی علیہ السلام مبارک جان تے امت کو یاد کرنا، اللہ دی بارگاہ وچ اسمانہ تے جان تے اللہ نو یاد کرنا، یا اللہ نو یاد کرنا۔ تے نبی پاک علیہ السلام دا امتی کتا بدبخت ہے، اے دا نبی پاک علیہ السلام دا ذکر کرن دا تے سنن دا ٹائم نہیں لگدا، لب پہ چل کے رہا امتی امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی، وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی، ہم ہیں حاضر تیری چاکری کے لیے، مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ۔ مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سبحان اللہ۔ لوگ بیان کرتے جی معراج دی رات نبی علیہ السلام براق سے چڑھ کے گئے کہ سدرۃ المنتہا تے جا کے جبریل بھی ساتھ چھڑ گئے، آقا اگے نہیں جا سکتا، اگے نہیں جا سکتا، فرمایا چل سونے وال برابر بھی چل گیا نا کہ پر جل جانا، تو نبی پاک علیہ السلام اپنے تے قیاس کر رہے ہیں، وہ تے جبریل ورگے بھی پر نہیں مار دے، جے تمہیں نہ ہی سمجھ آوے کہ میرے نبی کی شان سب تو زیادہ اچھی ہے کہ بندے دے جسم دا سب تو تھلے والا حصہ قدم، سب تو اچھی چیز کھڑی عرش، ویسے سب تو اچھا کی ہے جتھے عرش ہے اوتھے میرے نبی دے قدم نے تے ہلے بھی میرے نبی دی اونچائی چ کوئی فرق ہی، او ہلے بھی کوئی عظمت کوئی فرق ہے، جسم دا سب تو تھلے والا حصہ ہے قدم، تے قدم میرے نبی دے لگے نے عرش دے اوتے، تے ہلے بھی آپ کو نبی پاک دی عظمت کوئی فرق ہے۔ میرے بھی توجہ کرتے جانا، جبریل ساتھ چڑھ گئے، فرمایا جبریل اگے چل، نہیں یا رسول اللہ نہیں جا سکتا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علامہ موئن کاشفی نقل فرماندے نے، دیگر علماء نقل فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام فرمایا پیارے جبریل تو میرے ابا جی ابراہیم علیہ السلام آخیا سی کہ کوئی کام نہیں تے دس، میں اتنے جا سکتا جتے کوئی نہیں جا سکتا، فرمایا جبریل اج میں اتنے چلیا جتے تو نہیں جا سکتا، جے تینوں کوئی کام ہے تے مینوں دس اللہ دی بارگاہ چ عرض کرا، جبریل عرض کرن لگے سونا ایک کوئی کام ہے، ایک کوئی عرض ہے جے کر جو پوری ہو جائے، فرمایا کہ سونے تھوڑی امت جڑی ہے جدوں پولیس رات گزرن لگے گی وال نالوں بری کے تلوار نالوں تیز سونے لوکی گزرن لگے رون گے، اللہ کو اجازت لے دیو جدوں تہاڈی امت گزرن لگے میں پولیس رات دے اوتے اپنے پر بچھا داں، سونے اللہ کو اجازت لے دیو یار ویکھتے صحیح میرے نبی دے امتی اپنی قسمت دے نال تے کر، بھاویں تو گناہگار ہے بھاویں کرنا ہے پر کبھی اپنی قسمت سے غور سے کر، اپنی عظمت سے غور سے کر۔ نبی پاک علیہ السلام ایک بڑی کعبہ اللہ کا طواف کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں فرمایا ہے کعبہ واقعہ تو بیت اللہ اللہ دا کرے تیری بڑی شان ہے پر میرے مومن دی شان تیرے نالوں زیادہ،
نے سونیا اللہ کو اجازت لے دیو کہ میں تھوڑی جدوں امت گزرن لگے پوچھتے اتنے پر بچا دیا. ویسے یہ جبریل نے کیتا ہے نا کہ سونے اجازت لے دو پر بچا دیا یہ سعادت حاصل کرنا ورنہ بل پر جبریل پر نام ہی بچا دیا سونے کی امت دیر لنگی جاتی پھر بھی اس واسطے نہیں جب کہ جبریل پر بچھا گے یہ تو جبریل علیہ السلام جب میری امت گزر لگے گی دعا منگا گا رب سلم امتی رب سلم امتی جبریل پر نہ بھی بچاؤ جب جد اللہ والے ہاتھ چکے گئے تو ڈگنا کتنے بھی کنے ڈگنا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب حدیث پڑھی وجہ چاہ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رضا بڑا فکر سی کوئی سرات گزرنا وا لاؤ بری کے تلوار نال ہوتے کہ فکر والی گل کیا ایک پنڈ تقریر کی میں کہا کہ کوئی سرات جڑا ہے سر ادھر نہیں پیڑیاں بھی دروڑ والی بھی کرنی پہ نہیں تو لوگ کی گناہوں سے دلیر ہو جائیں یہ فضائل ہی بیان کرتے رہیے لوگ کی گناہوں سے دلیر ہو جائیں میں کیا کوئی سرات وال لاؤ بری کے تلوار نال تیز ایک بندہ میرے کہنا مولوی صاحب کوئی وال ہے بری کے تلوار نال تیز ہے جی اسی نے ننگے ننگے رسوں نے کوئی نہیں کوئی ترکت والے نہیں پر میرے دوست توجہ سے کرتا جا وال نالوں بڑی کے تلوار نالوں تیرے گل سے ٹھیک ہے کوئی شک نہیں پر جب مدینے کے تاجدار نے ہاتھ چک لے رب سلم امتی رب سلم امتی یا اللہ محمد رسول تیرے گناہ دے اللہ فرمانے نے یا مرزا خود سے فکر کر ہے رضا پل سے ہم بچے کرتے گزریے رضا پل سے اب وجب کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد کہ ہے رب سلم صدائے محمد تینوں کہنے یقین ہو گیا چلو جی نبی علیہ السلام نے تو دعا مانگ لی تو کہنا بدل کرتے گزر جائیے دل ٹہلتے گزر جائیے ٹکن کا خطرہ کوئی نہیں یقین کیوں آ گیا یقین کی دلیل کی ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد یار شیر نہ سمجھی اور رضا شیر نہ سمجھی تفسیر ابن جریر تبری کر لے معراج والی راتی نبی پاک علیہ السلام اللہ نے معراج والی راتی جب کول بلایا تفسیر ابن جریر کر لے تبری مشہور تفسیر ہے معتبر تفسیر ہے امام بغوی کی تفسیر بھی معتبر ہے یہ بھی معتبر ہے تفسیر ابن جریر کر کے دیکھ لے اللہ نے فرمایا سونے اج تینوں بلایا کرے واسطے سونے نے نہ کہنا کلهم یطلبون ردائی وعلى اطلب رداک یا محمد سونے ہر کوئی تیری مرضی چاہتا ہے پر خدا چاہتا ہے رضا محمد خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبریل دے رہے ہوتے اگے جا کے رب رب بھی روکے نبی علیہ السلام کلے کے تشریف لائے گلاں ہوئیاں جڑی میں دس دتیاں تحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایھا النبی یہ ملاقات میں گلاں نہیں نبی پاک علیہ السلام اللہ نے کو تحفہ دیتا سونے 50 نمازاں امت واسطے تحفہ کنا 50 نمازاں واپس آئے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام مل گئے سونے رب کو ہو کے آئے ہو کی ملیا اللہ نے بڑا ہی کرنا میری امت واسطے 50 نمازوں کو سونے اینا کوئی نہیں پڑھنی گھٹ کراؤ ارجع الی ربک اپنے رب والا واپس آؤ نبی علیہ السلام چھٹے سامان کو پھر واپس یا اللہ گھٹ کر دے سونے تو آخیا سر منیا چلو 45 پھر واپس آ گئے سونے ننیاں پڑھنیاں ارجع الی ربک حتیٰ کہ نبی علیہ السلام جانے رہے 5 گھٹ ہوئی رہی ایک روایت کے مطابق 10 گھٹ ہوئی چلو 5 مان لو 10 مان لو سب کوئی اعتراض نہیں نبی علیہ السلام نے جب 9 گیڑے لائے
ਤੇ 45 ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਫ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ? 5 ਰਹਿ ਗਈਆਂ। موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے ارجع الی ربک، سونے ہلے بھی زیادہ نہیں، پھر جاؤ۔ انہوں کا پروگرام یہ لگتا سی کہ سونے ہوں جی ایک بیڑا رہ گیا، لا چڈو، کیونکہ انہوں نے 5 بھی پڑھنی پہاڑیاں نے۔ کنے بندے نے جڑے 5 پڑھتے ہیں؟ کوئی نہیں پڑھتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہوں فانی اللہ دی بارگاہ اس کام واسطے جانیا حیا اسی پنجا تے راضی۔ میرے دوست توجہ کرنا، جو نبی علیہ السلام 5 نمازاں تے راضی، تو کلمہ بھی رسول اللہ دا پڑھدا ہے۔ میرے بھی توجہ کرنا، پاویں مرد ہوے پاویں عورت ہوے، ماواں بہناں نوں بھی چاہیدا ہے، مرداں نوں بھی چاہیدا ہے کہ نبی پاک دا کلمہ پڑھنا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے اسی 5 تے راضی، تو 5 تے راضی کوئی نہیں، تو کبھی فجر پڑھ چھڑدا ہے، کبھی جمعہ پڑھ چھڑدا ہے۔ وہ یار لگو تے کر تیرا کوئی یار بھی باہر دے ملکوں تیرے واسطے توبہ لے کے آوے، تینوں تے توبہ لے کے دے کیا لے توبہ ہے، تو اس توبے دی قدر نہیں کرتا۔ تیرا یار بھی تیرے سے ناراض ہے، وہ راضی نہیں ہوئے گا، کبھی بھی تیرے سے راضی نہیں ہوئے گا جس نے توبے کی قدر نہیں کی تھی۔ میرے بھی توجہ کرنا، امام مسیح نے توبہ کوئی انگریزوں سے نہیں لیا، کوئی سوکیا تو نہیں لیا دیتا، کوئی ترکی تو نہیں لینا، توبہ لیا مکان کو جا کے ایڈی دور تینوں 5 نمازوں کا توبہ لیا کے دیتا ہے، تینوں کی بھی قدر کوئی نہیں۔ میرے بھی توجہ کرنا، وہ کل قیامت والے دن کیڑے منہ میرے نبی کے سامنے جائیں گا۔ نبی نے سامنے کہہ دیتا یا اللہ اسے میرا پیارا ہی نہیں، ان سے میرے توبے کی قدر کیتی نہیں، تو کی جواب دے گا؟ آج تینوں دعوت دی جانے اے چٹی چادر اے بولا والی اے مصاب نامی جنے سدا نہ باغ سدا نہ ماپے حسن جوانی سدا نہ صحبت یارا۔ سدا نہیں رہنا، زندگی نہیں ہے، نبی کا توبہ قبول کرنا ہے۔ آج موقع ہی پھر میں اللہ میری کسی توجہ نہیں کرائی، آج چلنا حضرت صاحب کی موجودگی کے اندر پھر تیرے دل سے دستک نہیں جانا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایڈی پیار نال تیرے واسطے توبہ نماز دا لیا اور تینوں قدر ہی کوئی نہیں، اور کل قیامت والے دن کی جواب دے گا؟ میرے نبی کے سامنے کیڑا منہ دکھاوے گا؟ ایک گل یاد رکھ لے، تو کہنا میرا فلانا دوست راضی ہو جائے، میرا فلانا رشتے دار راضی ہو جائے، پر اللہ کی قسم ہے ساری دنیا نو راضی کرتا، پھر جے میرا نبی راضی نہ ہویا تو محمد نو چھڈ کے وہ گزارا نہیں ہونا، محمد نو چھڈ کے وہ گزارا نہیں ہونا۔ جے چھڈ دے میں دنیا ہو سکتا ہے گزارا، جے چھڈ دے میں دنیا ہو سکتا ہے گزارا، پر محمد نو چھڈ کے وہ گزارا نہیں ہونا، وہ جدائی کا صدمہ گوارا نہیں ہونا۔ اور بنا زندگی تینوں کسے بندہ نہیں ملنا، تیری گل کسے ذرا بھی نہیں مننا، جدوں تک وہ راضی بہارا نہیں ہونا، محمد نو چھڈ کے گزارا نہیں ہونا۔ انہوں کو پاگلا چلو جی اللہ کے نبی کے علم کے اختلاف اتنا نہیں کہ ابھی کہ ہاں کہ اللہ کے علم کے اختلاف کوئی نہیں نا، یہ کی مطلب اللہ نے بھی نہیں پتا بھی آخر سے 5 رہنے انہیں 50 کو دے کے تو پھر اللہ کے علم کی بھی نبی ہو گئی۔ جی اس کو نبی پاک کے علم کی نبی ہوئی ہے کہ نبی کو پتا نہیں لگا آخر سے 5 رہ جانیاں نہیں، پاجی اللہ نے بھی پتا نہ لگا بھی آخر سے 5 رہ جائیں گے، انہیں 50 دے کے کیوں توڑیا؟ حکمت ہور سی جو کہ ہور پاس ہے۔
یہ حکمت کئی نے. ایک حکمت یہ ہے کہ ساری دنیا کے مولوی کٹھے ہو جاؤ, سارے محدث کٹھے ہو جاؤ, سارے محقق کٹھے ہو جاؤ, سارے پیر کٹھے ہو جاؤ, ایک سجدہ معاف کروانا چاہو کہ نہیں کروا سکتے. میرے نبی کی شان ہے جو چاہتے انہوں نے کہنے سے اللہ پوریاں بندہ بھی معاف کر دینا ہے. دوسرا لوکیاں کے قبر والے مدد نہیں کر سکتے. موسیٰ پیغمبر قبر والا نبی سی, نبی نے وسیلے نال 45 نمازاں معاف ہو گئیاں, پڑھ رہ گئیاں. جے تسی وسیلے نوں نہیں مانتے, نبیاں دے وسیلے نوں نہیں مانتے, قبر والے نبی دے وسیلے نوں نہیں مانتے, تے میاں ساڈے نال لڑن دی لوڑ نہیں, ساڈے نال بحث دی لوڑ نہیں, تسی پجائی پڑھیا کرو. کنیاں پڑھو لے 50 نمازاں پڑھنی شروع کر دیں, ملک جھگڑا ہی مک جائے, مسیحتوں نکلنا ٹائم ہی نہیں لگتا. یہ گل تو اسی مرزے قادیانی نے کہی, وہ اپنی کتابوں میں وہی لکھتا ہے, کہنا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے نا کہ جب آؤ گے تو 2 چادر ہو گیا کتے دیکھ تھلے. وہ کہنا ہے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے 2 بیماریاں ہوں گی. وہ نہیں ہے کہ تینوں کی سر سے میری ایک بیماری ہے کہ میرا سر چکرانا ہے, کہ تھلے بیماری ہے میرے پیشاب بہت ہونا, حتیٰ کہ روزانہ 100 مرتبہ پیشاب ہونا. یہ سوال شروع کرنے اور بے ماننا جن رات کے گھنٹے نے 24 تینوں آتا 100 باری پیشاب سے وہی کہڑے ویلے آؤں کہ یہ مولوی جہاں آدھے اسی وسیلے کے قائل نہیں, یہاں کو روزانہ 50 نمازاں پڑھیا کرو تو دیکھا گے یہاں سارا لڑن کا ٹائم سارے مسئلے مک جان. حکومت نہیں چاہیے قانون بنا دے, جہاں مولوی نبی پاک کے نہ منے, نبی پاک کے وسیلے نہ منے, انہوں تھانے لے جائے چل 50 نمازاں پڑھ جب 3 دن بعد میری نبی کے اختیار نہ مانتے تو گل میرے بھی توجہ کر دیتا. حکمت اور چیز ہے, اور پاسے چڑے نبی علیہ السلام سے اللہ تینوں اللہ تعالیٰ دسنا چاہتا ہے. یہ تو میرے نبی کی شان ہے, اس کیسے میں 45 معاف کر دیا اور تجھے سارے کٹھے ہو جاؤ تو سجدہ بھی معاف نہیں کرتا. دوسری حکمت بھی ہو سکتی ہے, لوگ میرے نبی براق دے دیے گئے اور جی رف رف سے محتاج تھی, پر یار نہ جڑے بغیر براق تو بغیر رف رف تو لا کے میرے نبی نے کہا جتنا نہیں براق کا محتاج نہیں, رف رف کا محتاج نہیں, بلکہ براق تے بطور عزت نال کریا سی. لوکی کہندے نے گیا براق لے کے, کسا پتا نہیں کس نے جو دیتا اپنی کوئی بچ من مانی کر کے, وہ واقعہ میراج دا توڑ مرو دیتا. بلکہ نبی جیسی جس کو جی چایا وہ تو دیتا. اللہ دسنا چاہتا سی یہ براق کا محتاج نہیں, اے 9 جڑے بغیر براق کو لا سکتے, رف رف کا محتاج نہیں, بغیر رف رف سے 9 جڑے لا سکتے. نبی پاک علیہ السلام جب واپس آئے ہوں چکو مدارج النبوت, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک جنگران ہے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جن نے گلاب کا پھول سنگیا وہ لم یصلی علیہ فقط جفانی, جن نے گلاب کا پھول سنگیا تو میں مصطفیٰ سے دور نہ پڑیا, انہیں میرے نال ظلم کیتا, میرے نال جفا کی ہے. یہ اندر حکمت کی ہے. ہوں چکو مدارج النبوت شاہ عبداللہ محمد سے دہلی نقل کرتے ہیں, نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں معراج والی رات واپس آیا مینوں آیا پسینہ, جب پسینہ آیا زمین تے گیا, زمین مسکرائی تو گلاب کا پھول اگ پیا. گلاب کا پھول اگ پیا, کہ ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں, ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں جیسے میرے نبی کے پسینے میں ہے, جیسی میرے نبی کے پسینے
تو میں راتوں رات سفر کے مراج کیتا آسمانہ سے گیا مسجد تک بھی گیا ساری گل دسی تے مکے دے کافر کٹھے ہو گئے کہنے لگے وے کو کڈا وڈا جھوٹ ہے وہ صحابہ نے اس کی طرف تو مہانی عرض کیتا سونیا یہ گل بے ایماناں نے نہیں مننی سونے تے اگے بڑیاں گلاں کردے نے فرمایا گل تے ٹھیک ہے پر میں تو ضرور دساں گا اور گلاں کی ہوئی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہوئے میں راتوں رات اس طرح سفر کی کافر کٹھے ہو گئے رہتے ابو بکر صدیق کو ابو بکر ایک بندہ آ کے میں راتوں رات مسجد رام تو مسجد اقصا گیا ادو گڈیاں تو نہیں تھی نا 10 منٹ کسی بندہ پہنچ جائے اونٹا گھوڑا نے قافلے تھی بس یا پیدل ایک بندہ آ کے میں راتوں رات مسجد رام سے مسجد اقصا گیا اتوں اتنے تک پھر سمانا ہی طے کر کے آگے من جائے گا فرمایا نہیں عقل مانتی ہے فرمایا نہیں انہیں آخیا ویک لیا انہیں آخیا ہو ہی نہیں سکتا انہیں آخیا پھر انہیں آخیا جا تو کلمہ پڑھنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مینوں اللہ کی قسم اپنے پروردگار کی قسم جی انہیں آخیا وہ جا بھی سکتا ہے اللہ فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب تصدیق ابو بکر صدیق نے کی تھی ایک گل کرتا جاؤں جب بحث ہوئی ہے ایک عالم اپنی دلیل پیش کر رہا ہے دوسرا فوراً اس کو راوی چیک کر رہا ہے یہ کوئی راوی ضعیف سے نہیں یہ کوئی راوی کذاب سے نہیں جی کذاب ہو جاتا ہے یہ دلیل قابل قبول نہیں راوی کذاب ہے راوی جھوٹا ہے یہ سند کمزور ہے ہوں عقل منتی نہیں عقل اس گل منتی نہیں خلاف عقل سے ابو بکر صدیق نے کسی رسی فرماندے ہوئے ابو جالا ہوئے ابو لابا ہوئے کافرو ٹھہر جاؤ تھی جی میرے نبی وال گل منسوخ کی مجھے پتا تو کر لیں گے جو ہے گیا کہ نہیں تھی کتنے جھوٹ نہیں بول رہے عقل سے نہیں مانتی مجھے پتا تو کر لیں گے نہیں راویاں تے ذرا ہی کوئی نہیں سارے راوی کافر گل کرنے والے سارے کافر نے ابو بکر تیرا نبی انج کہندا یہ نہیں آخیا ابو لابا سمجھے ہے کذاب تیری گل معتبر نہیں ابو جالا تیری معتبر نہیں فرمایا نہیں اللہ کی قسم جی میرا نبی کہندا وہ جا نہیں سکدا آ نہیں پتہ لگا جتنے نبی کی عظمت ہوئے ہو سکتی سنت ذرا قریب نہیں ابو بکر نے کی دسیا اور جتوں نبی کی عظمت نظر آتی ہوئے اس حدیث سے ایمان والا ذرا کردا کہ جے ایمان دے اندر ہوئے ڈیفیکٹ وہ ذرا کردا وہ ذرا کرتا ہے ایمان کے اندر ڈیفیکٹ میرے بھی توجہ کرتا جاؤں حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ گل کی تھی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یا ابا بکر انت صدیق فرمایا ابو بکر تو تے صدیق ہے نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ گلاں کیتیاں کافراں نے دیکھا ابو بکر بھی نہ ہو گیا کافراں نے آ کے سوال کیتا کہنے لگے تو مسجد حرام کو مسجد پا گیا ہے ادھروں سارے قافلے آندے سی پے ہن توں دس سارے قافلے کدوں آن گے اے آخری گل کر ہوں قافلے ہوں آپ نے سوال کیا ایک تو سوال ہے مسجد اقصا کے دروازے کنے کھڑکیاں کنیاں یہ کنا وہ کنا دوسرا سوال ہے اتنے بھی لوگ نے دیکھا جی نبی پاک میں ہوں کہ جبریل نے چوک کے سامنے کیوں کی غیر تو نہ ہوا نا انہوں پوچھو بھی جبریل نے چوک کے سامنے کی بھی مسجد اقصا تو اور بھی کسی کو نظر آئی آدھے غیب نہ ہوا نا جو غیب ہوں جو سوال کیا کافر نے یہ حدیث کا ہوتا ہے جبریل نے مسجد اقصا چوک کے میرے نبی کے سامنے کر آپ نے دیکھ کے دس میں کہنا یہ غیب ہے غیب کا من آتی ہے ساری نظر تو پوچھیدہ وہ میرے نبی کو تو پوچھیدہ ہے کوئی چیز نہیں یہ تو سارے کو پوچھیدہ وہ مسجد اقصا میرے نبی نے نظر آئی تو نہیں کسی اور بھی نظر آئی کسی صحابی نے نظر آئی یہ نام کی غیب غیب ہوئی نا
میرے بھی توجہ کر دے گئی کافر کہنے لگے اچھا جی دستے پی سانو پھر یقین آئے گا یہ تو سارے قافلے پہ ہوتے تھی ہوں دستے پی سا فلاں فلاں قافلہ نبی پاک نے دسیا قافلہ مینوں فلاں مقام تے ملیا ایک قافلہ فلاں مقام تے ملیا ایک قافلے دے اونٹ دے وچوں میں پانی دا پیالہ نہیں پیتا ایک قافلہ نہیں کیتا ایک قافلہ فلاں جگہ تے خاکی سری لنگ دا اونٹ ہے جس قافلے دا سب تو اگلا قافلہ ہے سب تو اگلا اتنے سوال ہوگا لوگ جی کہتے ہیں بغیر اجازت سے کوئی چیز بندہ استعمال نہیں کر سکتا تو نبی پاک نے پانی کیوں نہیں اپنی مرضی نہ یوز ہو اللہ تو کا پانی پی لے اور نبی پاک نے ایسا پی سکتے کیوں ظلم نہیں ظلم کیے انما ظلم عبارت تصرف فی ملک الغیر غیر کے مال وچ تصرف کرنا ہے نام ظلم سر شاید اللہ نے میرے نبی کی ملکیت بھی کر چکی ہے میرے نبی کی ملکیت کی باہر ہی وہ مالک بات سے بڑی بری گل ہے ایک بندہ آ گیا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ سونے میں اپنے پیو نوں وکھرا ہے وہ وکھرا کام کرتا میں وکھرا کرتا میں مال کٹھا کرتا میرے ابا جی جدوں انہوں نے جو دل کرتا چوکے لا جاتے ہیں شکایت لے کے آئے میرے آقا نے فرمایا انتا وہ مال ہوتا لے کے تو تیرا مال سے ہے تیرے پیو کا شکایت کر رہا ہے کہ میرا نبی سارا کہ میرے ہر چاہیے میرے نبی کی ملکیت کہ اس واسطے سے سوال ہو سکتا میرے دوست کا توجہ کرنا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کافی سری رنگ میں ان سب توڑ گئے پھر کافر بھی بڑے سیانے تے بڑے چلاک تے بڑے مکار کہنے لگے نہیں جی اے دسو کوئی سب تو اگلا کافر ہے مکے کدوں پہنچے گا وہ خود مولوی اشرف علی خان نے ملیا میں کیا ملے یہ تو میں دس سکتا ملیا آ رہا یہ نہیں دس سکتا اتنے کدوں پہنچے گا ہو سکتا وہ گڈی پنچر ہو جائے یا ان کوئی کام پی جائے ان کو خدا نہ خاصا پرابلم پڑ جائے یہ تو میں نہیں دس سکتا نبی علیہ السلام نے قافلے کی نشانیاں دسیاں فرماتے ہیں یہ دس جہاں سب تو اگلا قافلہ اتنے کدوں پہنچے گا نبی علیہ السلام سمجھ گئے کہ بے ایمان میرے علم کا امتحان لیتے نے فرمایا بدھ کا سورج ڈبن تو پہلا سب تو اگلا قافلہ مکے پہنچ جائے وہ بڑے خوش صبح ہوئی دیکھا وہ قافلے اٹھا ہو رہے ہوں گے وہ سینکڑے میل دور وہ کافی دور کنے میل دوروں پتہ لگ جانا کہ چور روٹی بھی قافلہ آ رہا چور روٹی نظر ہی نہیں آ رہی صبح ہوئی دوپہر ہوئی زور ہو گئی اثر ہو گئی قافلے دیکھتے خور نظر نہیں آئی کوئی چیز نظر نہیں آئی کافر پڑے پہاڑیاں سے چڑھ گئے دور دور تک کوئی قافلہ نظر نہیں آتے ہوں گل کریں گے مسلمانوں کے نظر سورج اپنی جا رہے سورج گرو بہن کے قریب چلا گیا صحابہ رنگ درد ہو گئے رنگ کھٹے ہو گئے رنگ پیلے پہ گئے کیوں کملی والے آقا کی عظمت سے ہر پائے گا صحابہ بھی پریشان ہوئے نبی کی عظمت کی وجہ تو پریشان ہوئے میرے نبی کی عظمت سے ہر بنا آ جائے وہ یار سوچتے صحیح صحابہ کا طریقہ کتنا بنایا ہے سنی نے ادو سے کلیجہ پھٹ جائے سنی نے ادو تکلیف ہوئی ہے جب میرے نبی نے علم میں میرا ماریا جائے جب میرے نبی کی عظمت سے ہر پاؤں ہو گئے جب میرے نبی کی شان کو ثابت کی جائے ادو سنی کا کلیجہ جی رہ جانا ہے ادو سنی کے ایمان زور چاہتا ہے مہر کے ایمانی کی جلدان ہے صحابہ کرام دے نام پینے پہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے پہ ایمان سانو کوئی وقت کرنے جاندے ہوں کی پڑے گا سویا قافلہ سے نظر نہیں ہوتا سورج کے دل کو ڈوبن لگا ہے یہ قافلہ دور تک پریشان بھی نظر نہیں ہوتا فرمایا صحابہ چپ کرو سانو بتانے میں اللہ کا نبی ہے جتنی دیر تک پہلا قافلہ مکے بڑھیا نا یہ سورج نو ڈوبتی نہیں کہ ڈوب کے بتا دے کافر بڑے خوش کہ سورج ڈوبن لگا پھر یکدم پریشان ہو گئے کہنے لگے لگتا ہے جی بریکا سے پیدا تھلے جانا ہی نہیں حتیٰ کہ پہلے قافلے کے سب تو اگلے اگلے جب مکے شہر میں پیر رکھا پھر یہ ہے عظمت مصطفیٰ اے بڑے مختصر کر کے تو گلا چھوڑ کے سنا ورنہ معراج کنیاں کبیاں گلا نہیں خدا جان کسی ملاقات ہوئی
یا جانے نبی سی گل بات ہوئی خدا جانے کسی ملاقات ہوئی یا جانے نبی سی گل بات ہوئی بس اینا پتہ ہے کہ امت دی خاطر سونا بخشش لے کے قیامت گیا بس اینا پتہ ہے کہ امت دی خاطر سونا بخشش لے کے قیامت گیا عرض کی تھی حضرت جبریل آتے اٹھا طلب دا بیان ہدایت پہ لاکھوں سوہانی گری چمکتا جس روحانی گری چمکتا اس دل افروز ساتھ پیلا سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا سلام شمع قدر ہدایت پیلا مجھ سے خدمت کے قدسی کرنے مجھ سے خدمت کے قدسی کرنے مصطفیٰ جان رحمت تیرا سلام شمع بزم ہدایت پہ سلام اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجیو خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہی مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہی کربلا کے واسطے یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہی مشکل کشا کا یا الہی گرمی معاشرے میں جب بڑھتی بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا الہی جہاں کے روندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے آئے ہیں در کے مولا ہاتھ پھیلائے ہوئے مولا کار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں کچھ بھی ہیں میرے مولا تیری محبوب کی امت سے ہیں ہمیشہ گناہوں کی ہماری عادت ہوئی نہ مجھ سے تیری عبادت ہوئی تیرے در سے آئے ہیں باجش میں تر تو کر چشم رحمت کی مجھ پہ نظر سنو جب ہم نے تیری ذات ہے رحیم و غفور یقین ہو گیا کہ بخش دے گا ضرور خزانوں کی کنجی تیرے پاس ہے اگر بخش دے تو کیا بڑی بات ہے الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ برکور کی ماں کنی خاتمہ الہی دکھا دے مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات میرے مولا تیری رحمت برستی ہے مولا نبی پاک علیہ السلام کا صدقہ جن دوستوں نے آج اس محفل کا انتظام کیا ہے انصراف کیا ہے مولا کی سب کی ان پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرما مولا اہل خانہ پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرما اہل خانہ کے گھر سے ہر طرح کی مولا کی مصیبت کو دور فرما ہر طرح کی پریشانی کو دور فرما مولا جن دوستوں نے تیرے محبوب کا پیارا پیارا ذکر سنا ہے مولا کی سننے والوں کو سنانے والوں کو سب کو محبوب علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی جھنڈے تلے جگہ عطا فرما حوض کوثر پینا نصیب فرما مولا قبر میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما مولا محبوب علیہ السلام کا صدقہ ہم سب کو گنبد خضرا کی بار بار بعد بحالی نصیب فرما مولا محبوب علیہ السلام کا صدقہ ہم سب کو گنبد خضرا کی بار بار بعد بحالی نصیب فرما مولا نبی پاک علیہ السلام کا صدقہ قبلہ حضرت صاحب کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر واسطے تو کافی ہے تو کامل فرما مولا تمام بزرگان دین کا سایہ جتنے بھی ہمارے مشائخ نظام ہیں مولا کی
ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تعبیر بس عافیت کا دائم فرما مولا ہمیشہ ہماری زبان سے اپنے محبوب کی عظمت ہی بیان کروا مولا اپنے محبوب کی عظمت بیان کرنے کی توفیق عطا فرما مولا جب تک دنیا میں رہیں تیرے محبوب کی عظمت کے ڈنکے بجاتے رہیں مولا جب دنیا سے جائیں تو تیرے محبوب کا تذکرے کرتے ہوئے جائیں مولا جب وقت اخیر ہو سامنے گنبد خضرا کی تصویر ہو مولا جب وقت اخیر ہو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہو الہی بحق محمد رسول دعا ہم گناہگاروں کی کر قبول صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ ہاں